بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی، فضل یزیدی نے ہمارے سوالات کے جوابات نہ دے کر اصول مناظرہ کے مطابق نہ صرف اپنی شکست تسلیم کر لی بلکہ ہم نے اس کے جو جھوٹ بیان کیے تھے ان کو تسلیم کر کے خود کو جھوٹا بھی مان لیا۔ لیکن چونکہ عقیدت مندوں کے پیس، سموسے، پکوڑے، مال وغیرہ کھا رکھا ہے، ان کو بھی تو ہضم کرنا ہے، لہٰذا اپنی خفت مٹانے اور ان کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے جتن کر رہا ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ بکھلاہٹ اتنی ہے کہ ڈری ہوئی گائے کی طرح بار بار آں کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے جو علمیت دکھانے کی کوشش کی، پہلے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک تو شدت انکار کے باوجود اس نے ہمارے حوالہ جات کے سامنے عاجز ہو کر لتلقینہ کو درست مان لیا۔ پھر یہ بھی اقرار کیا کہ لنلقینہ مدارس عربیہ کے مروج نسخوں میں نہیں ہے، غیر مروج اور غیر مشہور نسخوں میں ہے۔ پھر کہا کہ الشیخ احمد علی سہارنپوری علیہ رحمت کے حاشیہ بخاری کے روح سے لتلقینہ التفات کے قبیلے سے ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ یہاں پہنچ کر گرو جی کو چیلوں کی مدد رک گئی تو گرو جی کا علم بھی جواب دے گیا۔ جہاں چیلوں سمیت گرو جی کا علم ختم ہوا، الحمدللہ ہم وہاں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ یزیدی ملا صاحب، التفات میں دو قول ہیں، نمبر 1 جمہور کا اور نمبر 2 علامہ سکاکی صاحب کا۔ علامہ سکاکی صاحب کے نزدیک کلام کو خطاب، غیبت، تکلم میں سے کسی ایک طریقے پر ذکر کیا جائے، مقتضیٰ ظاہر کے خلاف، مثلا مقتضیٰ ظاہر کو خطاب کا صیغہ ہو لیکن اس کو غائب کے صیغے کے ساتھ تعبیر کر دیا جائے، چاہے پہلی عبارت میں خطاب کا صیغہ ذکر نہ کیا جائے۔ اور جمہور کے نزدیک التفات کے لیے شرط ہے کہ پہلے خطاب، غیبت، تکلم میں سے کسی ایک طریقہ سے تعبیر ہو لیکن اس کے بعد دوسری تعبیر مقتضیٰ ظاہر کے خلاف دوسرے طریقے سے ہو۔ علامہ تفتازانی علیہ رحمت نے مختصر المعانی میں جمہور کا قول بیان کر کے یہ شرط ذکر کی ہے، علی خلاف ما یقتضیہ الظاہر۔ گرو جی، خلاصہ یہ ہے کہ جمہور اور علامہ سکاکی دونوں کے نزدیک لتلقینہ والی روایت میں مقتضیٰ ظاہر کے مطابق تو یہی تھا کہ خطاب کا صیغہ ہی استعمال کیا جاتا، جس کا تو انکار کرتا رہا، لیکن کلام میں بلاغت پیدا کرنے کے لیے التفات کیا اور خطاب کی جگہ غیب کا صیغہ استعمال کیا۔ بہرحال ہر صورت میں مراد وہ مخاطبہ عورت ہی ہے، چاہے صیغہ غیب ہی ہو۔ اسی لیے اگر لفظی ترجمہ غیب والا کیا جائے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر مرادی معنی بیان کرتے ہوئے حاضر کی صیغہ سے مراد بیان کریں تو یہ بھی درست ہے۔ ہم نے اپنی تائید میں علامہ محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت کا حاضر وارہ معنی کہ کپڑے اتارو پیش کر دیا تھا، جس سے گرو جی آما رہے۔ تجھے اور تیرے سارے چیلوں کو چیلنج ہے، ہمت ہے تو ثابت کرو کہ یہاں مراد مخاطبہ نہیں ہے۔ اب قرینے قیاس تو وہی ہے جو ہم نے کہا کہ علم ختم ہو گیا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جناب آگے بیان کرتے تو خیانت ظاہر ہوتی تھی، لہذا سرے سے ساری بات ہی ترک کر دی۔ یہ ہے مفکر عرب و عجم کا علمی مقام جو دوسروں کو سرپ پڑھنے کا مشورہ دیتا ہے۔ حال یہ ہے کہ خود غیر منصرف کی تعریف نہ کر سکا، اپنے جھوٹوں کو توریہ کہہ کر ان پر توریہ کی تعریف منطبق نہ کر سکا، ہمارے ایک پوتا شاگرد کے مطالبہ پر شکل عروسی وغیرہ کی تعریفیں ازبر ہونے کا حلف بالطلاق بھی نہ دے سکا۔ حدیث پاک کے الفاظ رؤیا امی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توہین کرتے ہوئے لفظ امی کو ہی بدل ڈالا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرواز والی حدیث کی
ہاتھوں سے ایکٹنگ کر کے توہین کی، اور پھر قرآن کریم کی آیت اذا مروا باللغو مروا کراما کے مقابلے میں معاذ اللہ آیت بنا کر کفر کا ارتکاب کیا کہ اذا مروا بالحق مروا لیاما، اور خود اعتراف بھی کیا کہ میں نے لغو کی جگہ حق، کراما کی جگہ لیاما لگا دیا ہے۔ پھر سوال تو یہ نہیں کہ ابو بلتحا کس کا نام ہے، کافر کا یا مسلمان کا، سوال تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آئے ہوئے لفظ کا اعراب تو نے بدلا، جس کو تو نے تسلیم کیا، پھر مکرنا چاہتا ہے۔ پھر سوال تو تھا تیرے حدیث پاک پر بہتان باندھنے کا کہ تو نے ذکر کیا کہ اس عورت نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں خط نکال دیتی ہوں۔ اب بجائے اپنا حدیث پاک پر جھوٹ ماننے کے زبر زیر کا سہارا لے کر اپنے جھوٹوں پر پردہ لانا چاہتا ہے، بنتا مفکر عرب و عجم ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ جس حدیث بخاری شریف کا حصر کے ساتھ تو نے حوالہ دیا کہ اس میں ایک شخصیت اور تھی، یہ ثابت تو کر، یا بیان کرتے وقت تو اندھا تھا؟ اس وقت ہی کہہ دیا ہوتا کہ شروحات میں 4 تک کا بھی ذکر ہے۔ جس بخاری شریف کا حوالہ دیا اس میں یحمون قرابتی ہے، اور تو نے اس حدیث پاک میں قرابتی کا معنی سامان کیا۔ بعد میں کسی چمچے کڑچھے نے دوسری روایت بھیج دی تو اس کا سہارا لے رہا ہے۔ فقیر دعوے سے کہتا ہے کہ بیان کرتے وقت تیرے ذہن میں یہ دوسری روایت نہ تھی، جس کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں تیرے ہی پڑھنے کے مطابق اہلی پہلے ہے اور مالی بعد میں۔ کیا تو اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ تجھے بعد والا مالی تو نظر آیا لیکن پہلے والا اہلی نظر نہ آیا؟ ہم نے کہا تھا کہ ایسے چکمے دینا جو ہلاک کا کام ہے۔ الحمدللہ ہر حدیث ہمارے دل کا نور ہے، لیکن ہم تو تیری جہالت کا پردہ چاک کر کے احادیث کریمہ پر تیرے بولے ہوئے جھوٹ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ پھر ہمارے فاخرجتہ من اقاصہا کے پڑھنے کا انکار کیا، اب اسی کو الحمدللہ مان کر اپنا جھوٹا ہونا بھی تسلیم کر لیا۔ پھر تو نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سری گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ عورت ننگی ہو جاتی تو صحابہ کرام کی کیا حالت ہوتی، معاذ اللہ۔ انشاءاللہ العزیز اس گستاخی کی سزا اللہ تعالیٰ تجھے جلد دے گا، ورنہ اعلانیہ توبہ کر۔ یزید کی طرفداری کر کے انا حرب لمن حاربہم الحدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی کوشش میں تو لگا ہوا ہے، گستاخی اہل بیت کا جھوٹا الزام دوسروں پر۔ پھر تو کہہ رہا ہے کہ بولتا ایسے ہے جیسے زمانے کا امام ہو، امام زمانہ تو نہیں، فقیر تو ایک طالب علم ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تیری ہی زبان سے کہلوا دیا کہ فقیر بولنا جانتا ہے۔ آج تک تو نے جتنی ہمارے متعلق یاوہ گوئی کی تھی اس ساری پر تو نے خود ہی پانی پھیر دیا۔ چونکہ اس فضل یزیدی کا دماغی توازن درست نہیں، اسی لیے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آئے ہوئے لفظ کا غلط اعراب پڑا، پھر مان کر بھی کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے کہا کہ پاؤں کھڑی کر کے بیٹھا بے ادبی کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ تو نے کہا ہے کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے۔ پھر ہزاروں شوگر کے مریض یہاں آتے ہیں لیکن وہ تو تیری طرح بے ادبی نہیں کرتے۔ کہاں گیا تیرا تقریروں میں پڑھنا کہ نفس گم کردہ می آیت جنید با یزید جا؟ کوئی پرابلم تھا چلا جاتا پھر آ جاتا۔ پھر کیا احد شریف میں بھی شوگر نے زور کیا تھا کہ تو ہاتھ پیچھے باندھے متکبرانہ انداز میں کھڑا ہے؟ پھر کہا اقاصہا کا ہم مانا قرون راس۔ آگے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دماغی توازن نے ساتھ نہ دیا۔ پھر بھی پھلتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے گھر والے اس کو ڈنڈے مار کر منظر عام سے غائب کر دیں۔ یہ تو تیرے ہی گھر والے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو تیرا دماغی توازن درست نہیں رہا، دوسرا تو نے ان کے حق وراثت کھا رکھے ہیں۔
باقی کسی کے گھر والے انشاءاللہ العزیز ایسا نہیں کر سکتے۔ کبھی کہتا ہے حدیث میرے خلاف پڑی ہے، دماغ تو رہا نہیں، اب ایسی ہی باتیں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اب جاہل، حدیث تیرے خلاف نہیں پڑی، حدیث پاک پر تیرے جھوٹوں اور بہتانوں کو واضح کیا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں مقدس اوراق کا محافظ ہوں۔ یزید کا حامی اور مقدس اوراق کا محافظ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نے تو قرآن کریم اور مقدس اوراق جلانے کی بھٹیاں بنا رکھی تھیں۔ کیا تیرے تربیت یافتہ کرندے پر ملتان میں پرچہ نہیں ہوا؟ یا وہ گرفتار نہیں ہوا؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ تمہیں قرآن و حدیث، دین، ایمان، مدارس اور مقدس اوراق سے کوئی غرض نہیں، صرف قوم سے پیسے بٹورنے کا دھندا بنا رکھا ہے۔ اگر یہ چکر نہیں ہے تو بتا، صدر صاحب نے علیحدہ رجسٹریشن کرا رکھی ہے اور تو اپنی جگہ محافظ بنا بیٹھا ہے۔ چمچوں، کڑچھوں، گلوکاروں کے اشاروں پر ناچنا چھوڑ دے۔ 4 دن کی مہلت اور دیتا ہوں، علم و غیرت کی رتی ہے تو نمبر وار جواب دے یا شکست فاش تسلیم کر، اور سن لے، سارے سوالوں کا جواب نہ آیا تو تیرے کسی کلپ کا جواب نہیں دیا جائے گا اصول مناظرہ کے مطابق۔ بار دیگر اس کے حواریوں سے گزارش ہے کہ کہاں تک اس کی گستاخیوں اور جھوٹوں کو برداشت کرو گے؟ چھوڑ دو اس کو، قبر و حشر کی سوچو۔ عبدالحمید چشتی، مدینہ منورہ، زادہ